رکوع نمبر 9 میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 11 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے۔ اس سے پہلے خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 10 کا ہم نے درس کیا تھا۔ پارہ نمبر 11 میں رکوع نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ منافق تھے جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے گئے، آگاہ کیا کہ عنقریب انہیں جھوٹ بولنے کی بدترین سزا دی جائے گی، البتہ ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جو بیماری، معذوری یا کسی سبب کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے جھوٹا بہانہ کرنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔ ہاں، جب مسلمان غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو انہیں راضی رکھنے کے لیے جھوٹے بہانے پیش کریں گے۔ اعلان کر دیا گیا مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ ان بدبختوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ ان میں سے کچھ بدو ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں مال دینے کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم دینی سکھانے کو تیار نہیں۔ اگر سیکھ لیتے تو ان کے دل ایمان سے منور ہو جاتے، وہ نفاق کی بیماری سے بچ جاتے۔ البتہ بدوؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو اللہ کی قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ عنقریب ان کی مراد پوری ہوگی، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 میں ان مہاجرین اور انصار کی تحسین کا بیان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے اور اس کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینے میں سبقت کی۔ پھر ان کی بھی مدح کی گئی جنہوں نے سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی۔ ان سب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی سربلندی کے لیے قربانی دینے سے گریز کرنے والے منافق ہیں، انہیں دنیا میں بار بار ذلت کا سامنا ہوگا، وہ موت کے وقت شدید اذیت سے گزریں گے اور آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ہاں، ایسے لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں اور غلطیاں بھی، انہیں امید دلائی گئی اگر وہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، وہ سچے مومن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ نے ان کے لیے بخشش یا سزا کا فیصلہ مؤخر فرمایا، اور اس رکوع میں منافقین کی تعمیر کردہ نام نہاد مسجد زرار کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جو ایک دشمن رسول عیسائی راہب ابو عامر کے ٹھکانہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابو عامر اس نام و نہاد مسجد کو اسلام دشمن سرگرمیوں کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد میں نماز ادا کرنے سے روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام و نہاد مسجد کے قریب واقع مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔
آگاہ کیا گیا کہ اس مسجد کی نمازی انتہائی نیک نیت اور مخلص ہیں، وہ طہارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے۔ رکوع نمبر 14 میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی جانیں دینے کو تیار رہتے ہیں۔ گویا کلمہ پڑھنا اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا ہے۔ اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اتنی فعالی اور جد و جہد کریں کہ باطل سے ٹکرانے کے لیے جتنے بھی مراحل آئیں یا کوئی مرحلہ آئے تو ان کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے گریز نہ کریں، بلکہ ثابت قدم رہیں اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے، کثرت سے اللہ کی حمد کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی طرف سے بشارتیں ایسے مومنوں کے لیے ہیں کہ اس رکوع میں ان مہاجر اور انصاری صحابہ کی مدح کی گئی جنہوں نے غزوہ تبوک کی مشکل گھڑیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مزید فرمایا کہ ان 3 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی بخش دیا گیا جن کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ انہوں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ ان کا 50 روز تک بائیکاٹ کیا گیا، لیکن وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے رہے، باقاعدگی سے نماز ادا کرتے رہے اور دین اسلام کے ساتھ چمٹے رہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے۔ رکوع نمبر 15 میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مومنوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ نکلے، اپنی جانوں کو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح دیں۔ اللہ کی راہ میں اٹھائے ہوئے ہر قدم برداشت کیے گئے، ہر تکلیف پیش کی گئی، ہر صدقہ پر بہترین اجر دیا جائے گا، چاہے ہر قبیلے سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے چند افراد خود کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے فارغ کریں۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو رکوع نمبر 16 ہے۔ رکوع نمبر 16 میں مومنوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے علاقوں میں دین اسلام کے غلبہ کے بعد اب اس عادلانہ نظام کو اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کریں تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس کی برکات سے مستفید ہو سکے۔ اس کے بعد افسوس کیا گیا کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تو منافقین تنزن پوچھتے کہ بتاؤ اس سورہ میں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، البتہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ان کی خباثت ہے ان میں مزید خباثت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آخری آیات میں مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے انتہائی محبت کرنے والے، تمہارے لیے ہر خیر کے طلبگار ہیں، البتہ اگر تم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہی تو جان لو کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ بھی اس پر اللہ پر ہے جو بڑے عظیم عرش کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یونس میں اور اس کے پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند کی تخلیق کی اور رات اور دن کا نظام وضع کیا۔ وہی ہے جو پوری کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ جو لوگ قدرت کے ان مظاہر پر غور کر کے ایمان لاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جو بد نصیب دنیا کے
حسن میں کھو کر غافل ہیں وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے، سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مطالبے کا ذکر ہے، قرآن کو بدل ڈالیے یا کوئی اور قرآن لے آئیے جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کفار کو بتا دیں کہ یہ میرا کلام نہیں کہ میں اسے بدل ڈالوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے خود ساختہ معبود اللہ کے ہاں تمہارے حق میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے تمام تصورات باتیں اور بے بنیاد ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے سورہ یونس کا، اور اس میں بیان کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی جب انسان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو وہ عیش میں یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اب خوب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب کشتیاں سکون سے چل رہی ہیں تو لوگ ان میں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کوئی طوفان آ جائے تو وہ کشتی ڈولنے لگے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے اور وعدہ کرتے ہیں اگر اس مصیبت سے بچ گئے تو دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے۔ جیسے ہی اللہ بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے تو وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، عنقریب انہیں اس بدعہدی کی سزا مل کر رہے گی۔ روز قیامت نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور ابدی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ مشرکین فرشتوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے۔ روز قیامت یہ نیک ہستیاں مشرکین سے اعلان بیزاری کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی دعاؤں اور نظر و نیاز سے غافل تھے۔ اس وقت مشرکین کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو مشرکانہ تصورات اور باطل اور یہ ساری چیزیں کیا تھے؟ گمراہ کن تھے۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے۔ رکوع نمبر 4 میں مشرکین سے پوچھے گئے سوالات کا ذکر ہے۔ کون ہے جو انہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے؟ کون ان کی بصارت اور سماعت کو اختیار رکھتا ہے؟ کون مردہ کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی شے کو پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کس نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے۔ بلا شبہ حق کے ایسے ٹھوس دلائل پیش کرنے والا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو مقابلے میں اس جیسی ایک صورت ہی پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ جناب رکوع نمبر 4 تھا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ محسوس کریں گے کہ دنیا کی زندگی کی مدت ایک گھڑی یا اس سے بھی کم تھی۔ یقیناً خسارے میں رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس قلیل مدت کی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ اللہ نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے مہلت بھی دی۔ جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں ملیا میٹ کر دیا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ کیا آج زمین پر بسنے والے عذاب کے منتظر ہیں؟ کیا عذاب کے آنے پر توبہ کریں گے؟ اس وقت کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ مزید اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے۔ رکوع نمبر 6 میں قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ انسانوں کے دلوں کو غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے، ان کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے، انسانوں کے عقائد اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے مومنوں کے لیے دنیا آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو اس کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔
بلا شبہ قرآن اللہ کی رحمت و فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں اور قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والے خدمت اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ رکوع نمبر 7 میں ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو۔ اس رکوع میں مزید بیان ہوا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال تقوی میں اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا آخرت میں بشارتیں ہیں۔ راضی برضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ نہ انہیں ماضی کی حادثات پر افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مستقبل کے اندیشہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان اور تقوی کی سعادتیں قبول فرمائے، عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ آخری گفتگو کا ذکر ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اگر میری تبلیغ تمہیں ناگوار محسوس ہو رہی ہے تو پھر تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ غور کرو، میری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں نے تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگا۔ بدقسمت قوم کی اکثریت نے ان کی دعوت حق کو جھٹلایا اور آخرکار ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ دعوت حق قبول کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے اور زمین کے وارث بنے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دعوت حق دی اور معجزات کے ذریعے حق کا ثبوت دیا۔ انہوں نے دعوت حق کا مذاق اڑایا اور معجزات کو جادو قرار دیا۔ معجزات کے مقابلے کے لیے ہر ماہر جادوگر کو بلایا۔ جادوگر مقابلے میں شکست سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے۔ رکوع نمبر 9 میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے محض چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سردار فرعون کے ایجنٹ بن کر اپنی قوم کے مومنوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر اور اللہ پر توکل کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے کہا، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں ان کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ گھروں کو قبیلہ رخ بنا کر مسجد کی صورت دو اور وہاں نماز قائم کر کے اللہ سے مدد کی التجا کرو۔ اس وقت ہیکل سلیمانی تو بنا ہی نہیں تھا، لہذا قبیلہ سے مراد خانہ کعبہ ہے، گویا وہ بنی اسرائیل کا بھی اول قبیلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ آل فرعون کے پاس مال و اسباب اور قوت کی فراوانی ہے، جس کے ذریعے سے وہ لوگ اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال و اسباب کو تباہ کر دے اور انہیں ایمان لانے سے محروم کر دے۔ اللہ نے یہ فریاد سن لی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود یعنی اللہ پر۔ اللہ نے فرمایا، موت سامنے آ جائے تو ایمان لانا قابل قبول نہیں، اب تمہاری لاش کو محفوظ کر لیا جائے گا اور یہ نشان عبرت اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ رکوع نمبر 10 میں قوم یونس کی تحسین ہے۔ کئی قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، لیکن یہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کے آثار دیکھے تو توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ اللہ نے اسے معاف فرما دیا اور پھر ایک مدت تک
اسے مال و متاع سے نوازا۔ رکوع کے آخر میں دعوت دی گئی کہ دیکھو کائنات میں اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے مظاہر ہیں، ان پر غور کر کے ایمان کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے کامیابی اور اس سے محروم رہنے والے کے لیے بربادی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے۔ رکوع نمبر 11 میں سرداران قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معین عرصہ تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہ کریں اور نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکارو کہ میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا، جو حق قبول کرے گا تو وہ اپنی ہی جنت کو سنوار لے گا، جو حق کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے ہی جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ قرآن کی پیروی کریں اور حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ الحمدللہ خلاصہ مضامین قرآن میں پارہ نمبر 11 اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پارہ نمبر 12 کا اس کے بعد آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میری خدمت رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔